المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، مگر یہی مال اور اولاد فتنہ بھی بن جاتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے محض فتنہ ہے۔ اللہ جب پیسے یا اولاد کی شکل میں رزق عطا فرماتا ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب مال کثرت سے ہو اور اولاد بہت قابل ہو۔ کس ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جائے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بچہ یا بچی باہر ملک سے ڈگری لے کر واپس آتے ہیں تو ماں باپ کا سر کتنا فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، اینڈ رائٹلی سو۔ تو اس میں آزمائش کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے پیسے اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا ہے؟ تو فتنہ کہتے کس کو ہے؟ فتنے کی ایک شکل یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسے حالات اور ماحول میں ڈال دے جہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہوتا چلے جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ماحول ہمارے لیے فتنہ نہ ہو وہ ہمارے بچوں کے کچے ذہنوں کے لیے ہو جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک 18 سال کا بچہ یا بچی اس کے لیے ایک باہر کے ملک میں اکیلے جا کر پڑھنا ایک فتنہ بن جائے، ماں باپ کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی؟ اور کیا یہ ضروری ہی ہوئے گا ہر بچے کے ساتھ؟ بالکل نہیں۔ تو اگر ایک بچہ ریلوکیٹ کرتا ہے اپنی سیکولر ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے گھر والوں سے دور کسی ایسے ملک میں جہاں دین کی پریکٹسز کم ہو یا بالکل بھی نہ ہو، تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ ان کا ایمان وہاں پر بالکل نہ ڈگمگائے؟ پھر اللہ نے بہت سی چیزوں کو حرام نہیں کیا، مگر یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس میں فتنہ ہے۔ Why? Because it might be different from case to case. لیکن پھر بھی اس میں فتنہ ہے ضرور۔ تو دیکھ لو کہ تمہارے لیے یہ چانس لینا کتنا اہم ہے، اور اس بات کے لیے بھی تیار رہو کہ کیا کچھ ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کب تک بچوں کو اپنے سے باندھ کر رکھیں گے؟ ایک وقت آتا ہے جہاں اللہ پر چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ I have yet to come across a mother جو اپنے ناسمجھ بچے کو بالکنی کی ریلنگ پر بیلنس کرنے دے یہ کہہ کے کہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ چیزیں جو نہ اسلام میں فرض ہیں اور نہ انسان کا رزق یا معاشرے میں ایکسیپٹنس اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں آخر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کو ٹیسٹ کریں، اور اس سے زیادہ یہ کہ ہم اللہ کو ٹیسٹ کریں۔ اب تو کچھ سکولز میں جو بچہ باہر پڑھنے نہیں جا رہا ہوتا he is literally looked down upon۔ اگر ہم واقعی کچھ طور طریقوں کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر فری مکسنگ یا ایسی گیدرنگز میں اٹھنا بیٹھنا جہاں الکوہول اور نہ جانے کیا کچھ عام ہوتا ہے، انفیکٹ جو نہیں کر رہا ہوتا وہ کچھ بیوقوف سا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو اپنے شہر میں ہی پیئر پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، اسے پردیس میں بس اللہ بچا لے گا؟ کم آن، ہو آر وی کڈنگ؟ اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی بہت سے بچوں کو اس گن سے نکال کر واپس ہمارے پاس لے آتا ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ انٹیکٹ واپس آ چکا ہے تو پلیز روز شکرانے کے سجدے کریں، کیونکہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس بچے کے ایمان پر چانس لینے کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اپنا ملک کسی ویسٹرن سوسائٹی سے کم نہیں ہے، تو کس رین فارسٹ میں اپنے بچے کو لے کر جائیں؟ جی یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اپنے حالات بہت خراب ہیں اور اسلام دور دور تک کچھ گھرانوں میں نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی بچہ سلپ ہونے لگتا ہے تو کم از کم اس کے ماں باپ زیادہ نقصان ہونے سے پہلے اس کو تھام تو سکتے ہیں۔ A caring family around you makes a big difference۔ کچھ لوگ خود ریلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بچے کو وہ گھر کا ماحول وہاں پہ دے سکیں، اور ہم یہاں ان بچوں کی تو بات بھی نہیں کر رہے جو پلے بڑے ہی ویسٹ میں ہوئے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اینڈ انڈاؤٹیڈلی کچھ علاقے وہاں کے ہم سے بہتر ہیں دینی پریکٹسز میں۔ سو اٹس ناٹ اباؤٹ us being better Muslims than them۔ لیکن گھر سے اتنا دور بچہ اگر بڑی مشکل میں بھی پڑ جائے، بری صحبت میں پڑ جائے، usually by the time parents know about it, if they know about it, the damage is sometimes irreparable۔
کتنے بچے جو ویسے ہی دین سے ذرا لوک وارم تھے، جن کو اپنے گھر کا ماحول ذرا گھٹا ہوا لگتا تھا، اگینسٹ دا آسم ویسٹرن وے آف لائف لگتا تھا، ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ یوں آزاد زندگی گھر سے دور گزار کے دین پر آ جائیں گے؟ سیریسلی؟ اور اگر بچے وہاں جا کر مس فٹ فیل کریں تب ماں باپ اداس، اور اگر وہاں جا کے ان کے غیر اسلامی ماحول کو اپنا لیں تب ماں باپ روتے ہیں۔ سو ہاؤ ڈز اٹ یوزلی اسٹارٹ؟ شروع میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں مشکل ہوتی ہے، وقت پر نماز پڑھنا، رمضان کے روزے، حلال کھانا کھانا وغیرہ، لیکن جب وہ جگہ آپ کا سیکنڈ ہوم بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے چیزیں ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہیں، اور بس وہاں انسان جا کر رک جاتا ہے جہاں وہ خود نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، بلکہ اللہ روک دے، اس پر رحم کر دے۔ And by the way, there are Muslims who became atheist in their late teens and 20s. And you know why? Just because of relocating alone at an age where your God, your ilah, is your nafs and your crazy hormones. And where did they relocate themselves? To non-Muslim majority areas. And for what? Higher education. So where does the problem start from? Parents claiming to have tawakkul on Allah, assuming that they have tied the camel. And for our kids, the problem starts from having issues in daily prayers, fasting, finding halal food. شروع میں تو پھر بھی اماں ابا کا سبق اور نصیحت یاد رہتی ہے، کچھ ہوم سک بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے چیزیں چھوٹنے لگتی ہیں until their relocation becomes a severe fitna for their iman. Now having said that, this won't be the case with everyone. دو طرح کے ماں باپ ایسے ہیں جو اس فیصلے کو صحیح سمجھیں گے، اینڈ رائٹلی سو۔ ایک وہ جن کے لیے نماز نہ پڑھنا، مکس گیدرنگز، ان لوگوں میں مکس کرنا جو ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں، گرل فرینڈس ہونا پرابلم ہی نہیں ہے، دے فیل اٹس اے فیز اینڈ اٹ ول پاس۔ اور اگر کچھ ویسٹ کی چیزیں اپنا بھی لیں تو اٹس کول، نو سویٹ، دس از آل پارٹ آف دا بگ گیم۔ اینڈ دے کلیم اوہ آر کڈس دے نو دیئر لمیٹیشنز۔ ویل for such parents I will simply reserve my comments. لیکن ایک اور سیٹ آف پیرنٹس ہیں جن کے بچوں کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے، ان میں وہ میچورٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی جگہ جا کر اپنی ذمہ داری کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، بیکاز دے آر ناؤ ریپرزینٹنگ اسلام، الحمدللہ۔ لیکن ایسے بچے آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ So yes, what becomes a fitna for one person can become a source of guidance for another person. تو ہر شخص کو اس کی اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز پر دیکھنا پڑے گا، اور اس کا بہترین فیصلہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، بیکاز اٹس دیئر اکاؤنٹیبلٹی ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ اسٹیک ٹو۔ ایک ماں خاص طور پر سینس کر لیتی ہے کہ اس کے بچے میں کتنی ریزیلینس ہے، اس میں دین کتنا ٹھکا ہوا ہے، کیا وہ واقعی اس بڑے جہاد کے لیے تیار ہے؟ لیٹس بی آنیسٹ اینڈ آسک آور سیلوز، is my child really ready for this? And am I ready for the consequences of this decision?